میرے لیے مختلف سیاسی جماعتوں، ان کی کارکردگی، معیشت، سیاست، اس میں کوئی فرق نہیں۔ لوگ اس میں اختلاف کر سکتے ہیں، وہ ان کی مرضی ہے۔ میں نے جو مطالعہ کیا، دیکھا، خبروں کا مطالعہ کیا، خبروں کی تاریخ کا مطالعہ کیا، تو پتہ یہ لگا کہ زیادہ تر چیزیں مشترک ہی ہیں۔ پھر فرق کیسے کروں؟ جو 3 قومی دھارے کی جماعتیں ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف، اب تینوں کو ہی وفاقی حکومت رکھنے اور سنبھالنے کا موقع مل چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو سب سے کم وقت ملا ہے۔ اگر ان کی معاشی کارکردگی کو دیکھا جائے، سیاسی کارکردگی کو دیکھا جائے، سیاست سے تو زیادہ ہم وابستہ نہیں ہیں، لیکن معاشی کارکردگی کو دیکھا جائے تو آپ دیکھیں کہ میرے لیے بڑا مشکل ہے فرق کرنا۔ تمام سیاسی جماعتیں جب آتی ہیں تو ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ کشکول توڑ دیں گی یا بیرونی قرضے لینے میں پہل نہیں کریں گی، اتاولی نہیں ہوں گی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ بیرون ممالک اور بیرون ممالک کے جو مالیاتی اور زرعی ادارے ہیں ان کی جانب راغب ہو جاتے ہیں۔ پہلے ہر کوئی آنے کے بعد IMF کو ملک کے مسائل کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے، حکومت میں آنے کے بعد سب انہی کی جانب رجوع کرتے ہیں، ان سے قرضہ بھی لے لیتے ہیں، قرضہ کہہ لیں یا ادھار کہہ لیں۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارے، بین الاقوامی ترقیاتی اداروں کی جو بھی گائیڈ لائن ہوتی ہے اسی پہ چلتے ہیں۔ تو پھر مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا پھر مقصد کیا ہے، مطلب اس میں تفریق کروں تو کیسے کروں؟ ڈالر کی قدر میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، چاہے نون لیگ کی حکومت ہو، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا ابھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو، تو فرق کیا پڑا؟ بیرونی قرضوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، چاہے نون لیگ کی حکومت ہو، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا چاہے اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو۔ اچھی خبریں مستقل آتی رہتی ہیں پاکستان کی معیشت کے متعلق۔ کبھی موڈیز کہتا ہے ہم اچھا کر رہے ہیں، کبھی کوئی بین الاقوامی ادارہ کہتا ہے ہم اچھا کر رہے ہیں، کبھی IMF تھپکی دیتا ہے، کبھی ورلڈ بینک گلے سے لگاتا ہے، لیکن بے روزگاری اپنی جگہ موجود، مہنگائی ہوتی رہتی ہے، اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، بنیادی ضروریات کی چیزیں اور خدمات کے شعبے میں جو عوامی خدمات ہوتی ہیں، پبلک یوٹیلیٹیز، ان کی قدر اور قیمت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن فرق نہیں پڑا۔ یہ مانے آپ نہ مانے، آپ کی مرضی ہے۔ میرے ساتھ بہت ہی ملک کے معروف معیشت دان جناب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب شامل گفتگو ہیں۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو۔ براہ راست اس کی جانب آپ کو لے کر جاتا ہوں۔ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، آپ میں دیکھ رہا ہوں ویسے تو آپ معیشت دان ہیں، لیکن صحافت کے شعبے میں بھی ایک طرح سے، کیونکہ آپ باقاعدگی سے اخبارات کے اندر بھی اپنی آراء کا ذکر بھی کرتے ہیں، خود بھی تحریر کرتے ہیں اور دوسرے بھی آپ سے سوال کر کر پھر تحریر کرتے ہیں۔ بات یہ ہے، کیا جو باتیں میں نے ابھی کی ہیں کہ تفریق کرنا مشکل ہے، بس یہ کہہ سکتے ہیں کون کس سے زیادہ برا رہا، تو لیکن بنیادی جو باتیں میں نے کی ہیں وہ تقریباً ایک ہی رہتی ہیں۔ اب تینوں قومی دھارے کی سیاسی جماعتوں کو موقع مل گیا ہے، تو مجھے ذرا آپ یہ سمجھا دیں کہ پاکستان کی معاشی پالیسی ہے کیا؟ واٹ از آور اکنامک پالیسی؟ جی بہت شکریہ۔ پہلے میں آپ کو پوری بات یہ ذمہ داری سے کہہ دوں کہ آپ نے جو باتیں کہی ہیں نرم الفاظ میں، وہ 100% سے زیادہ صحیح ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ 1993 کے بعد سے اگر ہم دیکھیں، فوجی حکومت بھی آئی، تینوں پارٹیوں کی حکومت بھی آئی۔ یہ کہنا شاید صحیح نہ ہو کہ اس کو تحریک انصاف کو کم وقت ملا، چونکہ ان کو 5 سال مل چکے ہیں 2013 سے 2018 تک KP میں، اور تعلیم کا شعبہ بھی NFC ایوارڈ آ چکا تھا۔ 7th NFC ایوارڈ کے بعد صوبوں کے پاس بہت اختیارات تھے، تعلیم ان کے پاس تھی، صحت ان کے پاس تھا، پراپرٹی ان کے پاس تھی، ایگریکلچر ان کے پاس تھا،
تو انہوں نے بھی وہی کیا ان 5 برسوں میں جو اس سے پہلے مسلم لیگ نون نے کیا تھا یا دوسرے صوبوں میں کیا اور وفاق میں کیا. تو وہ تو تمام تینوں پارٹیوں کی بلکہ چاروں کی جو اس کے بعد 93 کے بعد سے جو حکومتیں آئی ہیں فوجی حکومت بھی, ان چاروں کی پالیسیوں میں یکسانیت تھی. وہ کیا یکسانیت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ ہے کہ جو پاکستان کی اشرافیہ ہے جس کو آپ ایلیٹ کہتے ہیں, جن کو آپ طاقتور طبقے کہتے ہیں, جو اثر انداز ہوتے ہیں الیکشن کے ریزلٹس پر, ان کی سپورٹ برقرار رکھی جائے, حاصل کی جائے اور پالیسیاں ان کے مفاد میں اور ان کے مطالبات کی روشنی میں بنائی جائے ان کی ایلیٹس کی. اور تو وہ جب آپ بنائیں گے تو اس کا بوجھ پھر عوام پہ ڈالنا پڑتا ہے. انڈائریکٹ ٹیکسز ہوں, بجلی گیس کے نرخ ہوں. سیاسی نعرہ یہ لگایا جاتا ہے کہ کرپشن پر قابو پایا جائے گا, غربت پر جائے گا, جیسے آپ نے کہا کشکول توڑا جائے گا, عوام کی حالت بہتر بنائی جائے گی, ٹیکسوں کا منصفانہ نظام نافذ کیا جائے گا, ملک کو خود انحصاری کی طرف لایا جائے گا, بے روزگاری ختم کی جائے گی. یہ صرف سیاسی نعرے ہیں. ملکی ایلیٹس کو کی مدد سے ان کے مطالبات کی روشنی میں پالیسیاں بنانا نمبر 1. نمبر 2 ایک اور ایلیٹ ہے, وہ ایلیٹ ہے اشرافیہ بیرونی, یعنی IMF, ورلڈ بینک اور شاید امریکہ اور یورپین یونین, جو ان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں, جن کے پاس میجورٹی شیئرز ہیں. ان کی جو مطالبات ہیں ان کی خوشنودی بھی حاصل کرنا, اقتدار میں آنے کے لیے ان کے مطالبات بھی پورے کرنا, اور ان دونوں میں اگلے نقطے پر ہم بات کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لوں گا, بریک کے بعد بس آئیں گے تو اس سے اگلے نقطے کی جانب جائیں گے. ناظرین, اگر یہ سب اشرافیہ کی نظر ہو جائے گا تو پھر آپ کے لیے پالیسیاں کون بنائے گا؟ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک. آفٹر بریک گفتگو جاری ہے. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے جو بتایا, ظاہری بات ہے 2 نقطوں پر تو آپ نے روشنی ڈال دی, لیکن یہ تو آپ نے عجیب قسم کے ہمیں اس معاملے کا تو حل نکالنا بڑا مشکل ہو گیا جب آپ نے کہا کہ تمام پالیسیاں اشرافیہ کے لیے بنیں گی. بین الاقوامی سطح پر جو اشرافیہ اور جو میں کہوں گا کہ جو طبقات اس وقت اثر و رسوخ رکھتے ہیں, ان کی بنیاد پر, ان کی مدد سے, ان کے کہنے پر اگر یہ سب کچھ ہوگا تو پھر عوام کہاں جائے گی؟ آپ بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ عوام کی امپورٹنس کم ہے, تو پھر ہم کس کے درمیان تفریق کریں؟ پھر ہم کس کا انتخاب کریں؟ ہم اپنی طرف سے نیک نیت لوگوں کو ہی لا سکتے ہیں, انہی کو ہم لے کر آئے تھے. یہ ہمارے ساتھ ہر دفعہ جو ہو جاتا ہے, اس سے کچھ ایسا لگتا ہے کہ عوام بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں. سر, ہمارے مسئلے کا حل نکالیں, سولوشن بیسڈ اپروچ بتائیں. جی علی ناصر صاحب, بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ کوئی بیماری اور کوئی مشکل ایسی دنیا میں نہیں ہے جس کا حل اللہ تعالیٰ نے نہ رکھا ہو. ہم نہ اس حل کو لینا چاہیں تو ایک مجبوری ہے. عوام کے پاس اس کا حل ہے, لیکن نہ عوام کو بتایا گیا ہے, اور عوام کو اتنی اپنی پریشانیوں میں الجھا دیا گیا ہے کہ وہ اپنے مسائل سے نہیں نکل سکے, تو لوکل مسائل یا ملکی مسائل کی کیا بات کریں گے؟ مسئلہ یہ ہے. دیکھیے, پہلے ایک بات میں آپ کو, اب جو آپ نے بات کہی تھی اس کو میں آگے بڑھا رہا ہوں تاکہ مسئلے کا حل نکل. جی 93 سے جتنی بھی حکومتیں پاکستان میں آئیں, سب نے کہا کہ معیشت دیوالیہ ہے, دیوالیہ ہے, دیوالیہ ہے. حالانکہ کبھی دیوالیہ نہیں تھی. سب نے کہا تھا کہ IMF کے پاس جا رہے ہیں, آئندہ نہیں جائیں گے. سب گئے. اس حکومت نے بھی یہی کیا, دیوالیہ ہے. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اپنے ملک کو دیوالیہ جب آپ کہتے ہیں بار بار صبح شام, کوئی مجھے یہ بتا دے کہ جب PMLN رخصت ہوئی تھی اس کے 13-14 مہینے کے بعد یہ حکومت کو IMF سے قسط ملی, تو اگر دیوالیہ ہو تھی تو 14 مہینے تک جب یہ آرام سے بیٹھے رہے تو ملک تو دیوالیہ نہیں تھا, ورنہ یہ تو IMF کے پاس 1 ہفتے میں چلے جاتے. تو کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں تھا کہ قوم یہ بات سمجھے کہ پاکستان نہ کبھی ماضی میں دیوالیہ ہوا؟ تمام 6 کی 6 حکومتوں نے جھوٹ بولا, وہ جھوٹ بولتے ہیں. ملک دیوالیہ نہیں تھا. اور جب میرے ملک کو دوست ملک مدد دینے کے لیے تیار ہے, چین نے بالکل واضح طور پہ کہا ہے کہ ابھی CPEC چل رہا ہے, ہم پاکستان کو کسی بھی مشکل سے نکالیں گے. ان کے مفاد میں بھی ہے کیونکہ CPEC ناکام نہ ہو. تو جب یہ حکومت آئی تھی ان کو بھی پتا تھا کہ CPEC ہر قسم کے جھٹکے کو مدد دینے کے لیے تیار ہے. اس وقت سعودی عرب بھی دے رہا تھا. تو پھر دیوالیہ کیوں کہتے ہو؟ خدا کے لیے مت کہو اپنے ملک کو دیوالیہ. حل کی طرف جائے, حکومت حل کی طرف جائے. یہ مسئلہ تھا, اس کو میرے خیال سے عوام کو نہیں بتایا گیا. اچھا, مختصراً آپ سے اسی پس منظر کے اندر ایک سوال پوچھنا ہے
یہ ہمارے خطے میں اگر بالخصوص دیکھیں تو مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں ظاہری طور پر. ابھی چند لوگوں نے حکومت میں کچھ ایسے بیانات دیے ہیں جن سے محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی فرکشن سی کریٹ ہو رہی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح انہوں نے جو ہمیں سنہرے اصول بتائے فورن پالیسی کے، اس میں ایک اہم اصول یہ تھا کہ ہم بگ پاور پولیٹکس اور انٹرنیشنل گریٹ گیم یا چیس بورڈ کا حصہ نہیں بنیں گے. یہ تو پہلا نقطہ تھا. دوسرا نقطہ یہ تھا کہ ہم بڑی جنہیں سپر پاور کہا جاتا ہے ان طاقتوں کے ساتھ خود کو الائن نہیں کریں گے بلکہ آزادانہ پالیسی بنائیں گے. تیسرا نقطہ ان کا یہ تھا کہ مسلمان ممالک اور مسلم امہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں گے، اور مطلب یہ جو اور حق بات اور صحیح سچ بات کی، اور جہاں پر بھی انسانی حقوق کی بات ہو رہی ہوگی وہاں پر ہم انسانی حقوق کے ساتھ کھڑے ہوں گے، رائچیسنس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جو چیز صحیح ہوگی، جو چیز حق ہوگی، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس کے علاوہ بھی کچھ نکات ہیں لیکن پروگرام میں ان کا ذکر نہیں کر سکتا، وقت تھوڑا کم ہے. تو سر یہ سنہرے اصول تو آپ نے بھی سنے ہوں گے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے دیے تھے. آج ان سارے اصولوں کو چھوڑ کر ہم نئی فارن پالیسی مرتب کرنے کے چکر میں کیوں پڑ گئے ہیں؟ دیکھیے ایسا ہے کہ قائد اعظم کا کون سی بات آپ نے مانی ہے؟ پہلے تو یہ بتا دیں. بات یہ تھی کہ مسئلہ یہ ہے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز. اگر آپ نے ہر قیمت پہ امداد اور قبضوں پہ زندہ رہنا ہے جو کہ ہم کر رہے ہیں تو اس کے بعد یہ کہنا کہ جی ہم نے اپنی پالیسی کبھی بنائی نہیں، نہ بنا سکتے. آپ فورن پالیسی بنا ہی نہیں سکتے. ہاں اس میں احتیاط کر سکتے ہیں جو انہوں نے نہیں کی. لیکن ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب کیونکہ آپ اس چیز پر بڑی گرفت رکھتے ہیں تو نقطہ بہ نقطہ لے کر چلتا ہوں. آپ نے جو کہ بین الاقوامی اشرافیہ کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ بگ پاور پولیٹکس اور انٹرنیشنل چیس بورڈ کا حصہ نہیں بنیں گے، جو سپر پاورز ہیں ان کے ساتھ خود کو الائن نہیں کریں گے، اپنی آزادانہ پالیسی رکھیں گے. اس چیز کے اندر کیا خرابی ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح کے دیے ہوئے اس سنہری جو اصول ہے فورن پالیسی کا، اس میں کیا خرابی، کیا عیب ہے اس میں؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اس میں تو کوئی عیب نہیں ہے، تو بہت اچھی چیز ہے. نہیں اچھی چیز تو ہے، لیکن میں نے ان کی تمام تقاریر پڑھی ہیں، سمجھا ہے. انہوں نے اس سے پہلے ایک اور بات بھی کہی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ مغلوں کا اقتدار اس لیے ختم ہوا تھا کہ وہ آمدنی سے زیادہ خرچ کرتے تھے. آپ کا بجٹ خسارہ یعنی ٹیکس لینے نہیں ہے، اخراجات کرنا ہے، آپ بھی وہی کر رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ قرضوں کی معیشت پر گزارا کرتے تھے، آپ بھی وہی کر رہے ہیں. تو قائد اعظم نے جو باتیں مغلوں کے لیے بتائی تھی، تباہی کی، آپ نے وہی اپنا لی، تو پھر ان کا اصول آپ کیسے اپنائیں گے؟ انہوں نے کہا تھا بچتیں کریں. ہماری بچتیں 20.8% تھی 2002 میں، آج 4.5 پر آ گئی. تو جب آپ قرضوں کی معیشت پر گزارا کریں گے، ٹیکسوں کی ایمنسٹیاں دیں گے، شاہانہ اخراجات کریں گے، IMF سے قرضہ لیں گے، امریکہ سے قرضہ لیں گے اور ان قرضوں کو معاف کرائیں گے، وار آن ٹیرر لڑیں گے، تو اس کے بعد کون سی پالیسی کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے خدا کے لیے بتا دیں. آپ نے کافی دفعہ پروگرام کے اندر بگ پاور پولیٹکس کا ذکر کیا ہے، بین الاقوامی جو یہ آپ کہہ سکتے ہیں بساط ہے، اس کا آپ نے ذکر کیا ہے کافی مرتبہ پروگرام کے اندر. اس بساط کے اندر ہم پیادے کا کردار کیوں ادا کر رہے ہیں؟ میں ویسے ہی بول رہا ہوں کہ ہم نہ چین کا پیادہ بنے، نہ ہم مغربیوں کا پیادہ بنے، نہ کسی مشرقی قوت کا پیادہ بنے. اس کے متعلق بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. آف دی لیڈنگ مسلم کنٹریز پاکستان ہے، ترقی یافتہ بھی ہے، تعلیمی یافتہ لوگ بھی ہیں یہاں پر، اور بصیرت رکھنے والے لوگ موجود ہیں، تاثیر رکھنے والے لوگ موجود ہیں. اور اسی پس منظر میں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ پاکستان اپنا آزادانہ کردار ادا کیوں نہیں کرتا، اپنی آزادانہ معاشی پالیسی کیوں نہیں بناتا. ہم اس بساط پر کبھی مشرق کے تو کبھی مغرب کے پیادے کیوں بننا چاہتے ہیں؟ ہم دوست سہاروں کی بنیاد پر کیوں جینا چاہتے ہیں؟ کیا ہم خود مختار اور اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کر اپنی معاشی پالیسی نہیں بنا سکتے؟ جو ہم مالیاتی اور زرعی اداروں کی طرف دیکھتے ہیں، دوسرے ممالک سے قرضے ادھار مانگتے پھرتے ہیں، کیا آپ کے خیال سے یہ مناسب ہے؟ آپ کے اس کے پاس کے بجٹ آپ دیکھ لیجئے، 8.5%، 9% تک بجٹ خسارہ ہوتا ہے، یعنی آمدنی سے زیادہ اخراجات. تو اس قوم کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب پاکستان بنا
تو لٹے پٹے لوگ لاکھوں لوگ پاکستان آئے, ہمارے پاس وسائل نہیں تھے, بھارت نے ہمارے فنڈز روک لیے, چاروں طرف سے مشکلات تھیں. اس دور میں بھی اگر پاکستان میں ایک ایسا بجٹ بن سکتا تھا جس میں اخراجات کم اور آمدنی زیادہ ہوں, تو اس کے بعد کیا تکلیف ہو گئی ہمارے لوگوں کو کہ ہم خسارے کا بجٹ پیش کرنے لگے, قرضے لینے لگے, ٹیکسوں کی وصولی گرانے لگے, شاہانہ اخراجات بڑھانے لگے. تو یہ تو ایک بالکل واضح ہے, کیونکہ آپ نے جو باتیں کہی ہیں وہ اس لیے صحیح ہیں کہ پاکستان کے پاس کل بھی وسائل تھے, آج بھی وسائل ہیں, لیکن ہماری سوچ لیکن تاریخ کی کتابوں میں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, آپ نے بھی پڑھی ہوں گی, میری نظر سے بھی گزری ہیں, ظاہری بات ہے پڑھنا پڑتا ہے ہر اسٹوڈنٹ کو. ہر کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے ہم شکست خوردہ لوگ تھے, ہم لٹے پٹے لوگ تھے, ہم ایسے تھے, پہلے ہمیں بیرونی قوتوں نے ایسے آ کے مارا, پھر انگریزوں نے آ کر مارا, پھر مالی استحصال ہوا, ہمارے پاس کچھ نہیں تھا, ہم کنگال تھے. ایسی باتیں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں سر تاریخ کی. آپ مجھے بتائیے کہ جب میں نے آپ سے کہا کہ پہلا میرا بجٹ فاضل بجٹ تھا, کیا یہ ریکارڈ پر نہیں ہے؟ کیا یہ ریکارڈ پر نہیں ہے کہ امریکہ بھی ہماری خوشامد کر رہا تھا, روس بھی ہماری خوشامد کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں تشریف لائیں؟ تو کوئی دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک تھا, دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک یہ تھا. سب کو پتا تھا کہ اس کی اسٹریٹجک لوکیشن انتہائی شاندار ہے, اس کے سمندری حدود, اس کے وسائل, اس کے لوگ, اس میں اسلام کا جذبہ, یہ اتنی زبردست تھیں کہ دنیا کو یہ محسوس ہو گیا تھا کہ یہ ایک اسلامی ملک ایسا ہے جو اسلامی دنیا کی قیادت کر سکتا ہے, اس کے پاس وسائل ہیں, سب کچھ صحیح تھا. لیکن پھر ایک سازشوں کا ایسا ایک دور آیا جس میں لوٹ مار, لسٹ فار پاور, لسٹ فار منی, آپ میرے دو جملے یاد رکھیں, اقتدار کی حوث اور دولت کمانے کی حوث اور اس دولت کو باہر بھیجنے کی حوث, ان تین چیزوں نے ہمیں تباہ کیا. پھر اشرافیہ میں گٹھ جوڑ ہو گیا اور وہ تمام لوگ مل کے یہ پالیسیاں بنانے لگے کہ مجھے کیا ملے گا, قومی بچتوں کو آپ چھوڑ دیں, صنعتی ترقی کو آپ چھوڑ دیں, آپ برآمدات کو آپ چھوڑ دیں, آپ نشکاری کریں, قرضے لیں, باہر سے ریمیٹنسز منگائیں اور باہر کی سے امپورٹڈ فورن پالیسی بنائیں اور اپنا وقت پورا کریں. کیا ہمیں یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ 22 مرتبہ پاکستان IMF کے پاس گیا ہے, 22 مرتبہ؟ کیا قوم کو نہیں سوچنا چاہیے کیا 93 سے اب تک 8 دفعہ پاکستان IMF کے پاس نہیں گیا؟ کیا سب سے زیادہ دنیا میں ٹیکس ایمنسٹی اسکیمیں ہم نے نہیں دی؟ کیا دنیا میں سب سے ون آف دی لوئسٹ ٹیکس GDP ریشو ہمارا نہیں ہے؟ کیا تعلیم اور صحت میں ہم افریقہ کے ملکوں سے کم خرچ نہیں کر رہے ہیں؟ کیا یہ حقائق نہیں ہے؟ تو یہ کیا اس بات کو نہیں بتاتے کہ ہم نے اپنے وسائل جو بلوچستان میں تھے, جو پاکستان میں تھے, دوسرے حصوں میں وہ نہیں کیے؟ کیا یہ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری ایگریکلچر کی انکم 5 گنا بڑھ سکتی ہے؟ اگر وہ 5 گنا بڑھتی ہے تو 12 کروڑ لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے. کیا ہمارا ٹیکس GDP ریشو ون آف دی لوئسٹ ان دی ورلڈ نہیں ہے؟ جب آپ یہ چیزیں سامنے رکھنے کے بجائے چور ڈاکو اور معیشت دیوالیہ اور اقتصادی معجزے اس قسم کے نعروں پہ جب آپ چلائیں گے تو پھر صحیح بات عوام کو کون بتائے گا؟ نہیں, یہ دیکھیں آپ ہی کی بات کو میں آگے لے کر چلتا ہوں کہ مستقل اگر یہ کہتے رہیں گے کہ جناب دیوالیہ ہے, دیوالیہ ہے, دیوالیہ ہے. اب آپ کو یاد ہوگا سر, میرے ساتھ تو خیر آپ نے بہت سارے پروگرام کیے ہیں, لیکن مجھے یاد ہے کہ 1999 میں جب مشرف صاحب بھی آئے تھے تو بنیادی گفتگو اسی موضوع پر ہوئی تھی کہ جناب پاکستان تو دیوالیہ ہونے والا ہے یا ہو جائے گا یا آگے چل کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر آپ کو یاد ہو تب بھی یہی گفتگو کا محور ہوتا تھا. آج 21 سال بعد بھی گفتگو کا محور یہی ہے. سمجھ نہ آنے والی بات ہے. نہیں, یہ 93 میں بھی یہی تھا. میں نے 95 میں کتاب لکھی تھی اکنامک گروتھ جو ہے اسٹیبلائزیشن, اس میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کبھی دیوالیہ ہوا ہی نہیں. اگر پاکستان کو کبھی دیوالیہ ہونے کا خطرہ تھا تو جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے بغیر کسی پہلے سے تیاری کے اور سینکشن لگ گئی, اس وقت ہمارے ریزروز بڑے تھے. ہمارے لوگ سچ بات نہیں کرتے. میں ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں کہ جب ہم سب نے سینکشن لگا دی اکنامک یہ دھماکے کرنے کے بعد, حالانکہ یہ ہونا چاہیے تھا دھماکوں سے پہلے ہم اپنے ریزروز بڑھا لیتے قرضے لے کے, وہ ہم نے نہیں کیا, کر دیا اچھا. لیکن میں ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں کہ سینکشنز کے بعد پاکستان کے ریزروز بڑھے تھے کیونکہ اس وقت ہمارے رستے بند ہو گئے تھے. آج ہمیں یہ پتا ہے چین سے قرضہ لے لیں گے, سعودی عرب سے لے لیں گے, امریکہ سے لے لیں گے, IMF سے لے لیں گے, ورلڈ بینک سے لیں گے, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے لیں گے. یہ قرضے جو دنیا ہمیں دے رہی ہے ہماری پالیسیوں پر اثر انداز ہونے کے لیے, اس زبردست کو ٹائگر بننے سے روکنے کے لیے ہمیں قرضے دیے جا رہے ہیں. ہم اس لیے لے رہے ہیں
نہ لگانا پڑے, ہمیں تعلیم کا بجٹ نہ بڑھانا پڑے, ہم اس طرح سے اثاثے بیچ کے اپنا گزارا کر لیں. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, ایک بڑا مشکل سوال آپ سے پوچھوں گا, بریک کے بعد اس کا جواب دوں گا. اگر قرضہ لے لے اور پھر توقع یہ کرے, یا اس نے نیت ہی یہ بنائی ہو کہ میں قرضہ لوٹاؤں گا نہیں, اور اگر کوئی قرضہ واپس مانگے گا تو میں اس کو عجیب عجیب بری بری باتیں بولوں, تو اس کے کیا معنی ہوں گے؟ برا نہ ماننا, اب یہ بات ہم آ کے کھل کے بات کریں گے. ناظرین برا نہ مانیے گا, ہمارا ملک بھی کبھی کبھار قومی سطح کے اوپر قرضے لے لیتا ہے, اور قرضے واپس کرنے کا وقت آتا ہے تو جو قرضہ مانگتا ہے اس کے متعلق ہم کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. عوام کو اس سے کیا کہ کون سا بین الاقوامی ادارہ پاکستان کی معیشت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ عوام تو یہ کہتی ہے کہ سبزی ترکاری کتنے کی ملتی ہے, چاول اور دال کتنے کی ملتی ہے, عام اشیاء ضروریہ کتنے کی ملتی ہے. وہ غریب جو مارکیٹ جاتا ہے, بازار جاتا ہے اپنی ضروریات کی چیزیں خریدنے کے لیے, اس کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی غرض نہیں ہے کہ ورلڈ بینک اور IMF پاکستان کو کتنی جفیاں لگاتا ہے اور کتنی کس کے لگاتا ہے. اس کو ہے پرواہ تو صرف اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کی, اپنے بجلی کے بل کو بھرنے کی, اپنے گیس کے بل کو بھرنے کی. اس کے لیے یہ بڑی چیزیں نہیں ہیں. میں اس کو کیسے سمجھاؤں؟ اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی تمام ماضی کی سیاسی حکومتیں اس چیز کو سمجھ نہیں پاتی کہ غریب کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے. آج غریب مجھ سے پوچھے گا, میں نے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب کو مدعو کیا پروگرام میں, کیا میں نے اس کے لیے کوئی سوال پوچھا؟ چلو بھائی آپ کے لیے پوچھتا ہوں میں سوال. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, آپ نے اس چیز کی وضاحت کر دی کہ عوامی معاشی پالیسی تیار نہیں کی جاتی, لیکن یہ عام آدمی, یہ غریب آدمی, یہ محنت کش جو پروگرام دیکھ رہا ہے, یہ ہاؤس وائف جو سوچ رہی ہے کہ کب مہنگائی کم ہوگی, یہ بے روزگار نوجوان جو روزگار کی تلاش میں ہے, یہ جاننا چاہتا ہے کہ معیشت اگر بہتر ہوگی آپ کے فارمولے استعمال کر کے تو وہ کون کرے گا بھائی؟ ہم تو ان کے بھروسے بیٹھے ہیں. کوئی افلاطون آتا ہے, کوئی سقراط آتا ہے, کم تو ان میں کوئی بھی نہیں ہے. کوئی ارسطو آتا ہے, آپ کو پتہ ہے مختلف سیاستدانوں کے مختلف نام رکھے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو معاشیات, ماہر معاشیات بھی کہتے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ. تو ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, اس عام آدمی کو کیا جواب دوں, اس کا جواب بتا دیں آپ کو. دیکھیے جناب علی ناصر صاحب, اب وقت آ گیا ہے کہ عوام بھی یہ سمجھ لیں کہ ان کو بھی اپنی سوچ میں تبدیلی کرنا ہوگی. اگر ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مہنگائی کی وجوہات کیا ہیں, اور حکومت قرضے لے کے اور اثاثے بیچ کے مہنگائی کم بھی کر دے تو ملک تو پھر بھی مشکل میں پڑے گا. تو پاکستان کی سلامتی, پاکستان کی معیشت میں عوام کو بھی اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. اس کے لیے مڈل کلاس جو پاکستان میں بہت بڑی ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, گریجویٹس ہیں, سیاست پہ بات کرتے ہیں, عالمی سیاست پہ بات کرتے ہیں, ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جن غریب لوگوں سے جو تعلیم یافتہ بھی کم ہیں, کانٹیکٹ ہیں, ان کو یہ بتایا جائے کہ اس ملک میں کیا کچھ ہے, مگر ہماری پالیسیوں میں یہ خرابی ہے, اور اگر یہ پالیسی بدلی نہیں جاتی اور اس میں اپنا کردار آپ ادا نہیں کرتے تو یہ آپ کی بہت بڑی بیوقوفی ہوگی کہ آپ سمجھیں کہ جی مہنگائی کم ہو گئی. آپ کا بچہ نہ اسکول جا سکے گا جب تک تعلیم کا بجٹ حکومت کا نہیں بڑھے گا, جب حکومت کو ایمانداری نہیں آئے گی. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی, عام آدمی آج بٹا ہوا ہے, لسانیت, صوبائیت, فرقہ واریت اور پارٹی بازی میں بٹا ہوا ہے. وہ صحیح غلط نہیں دیکھتا, وہ شخصیات کے پیچھے بھاگتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں بھٹو کو ووٹ دوں گا, کوئی کہتا ہے کہ میں نواز شریف کو ووٹ دوں گا, کوئی کہتا ہے میں عمران خان کا کھلاڑی ہوں. یہاں پر ہر شخص شخصیات کے پیچھے بھاگ رہا ہے.
وہ آپ کی بات کو سمجھ نہیں پا رہا. میں چاہتا ہوں اس کو آپ سمجھائیے کہ وہ آخر شخصیات سے اپنے آپ کو نکالے اور پالیسیوں میں بات کرے یا سوچے. دیکھیے میں آپ سے عرض کر دوں, میں اس معاملے پہ برسوں برس سوچ رہا ہوں. میرا اب بھی یہ کہنا ہے کہ عوام سمجھدار ہیں, بیوقوف نہیں ہیں, شعور ہے ان کے اندر. ان کا مسئلہ یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 3 نام آپ نے لیے, چوتھا پانچواں بھی لے لیں, ان سب کی پالیسیاں یکساں ہی ہوں گی, ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا. تو مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں سندھ میں ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو دے دوں, مثال کے دے رہا ہوں میں آپ کو, اور وہ جیتتے رہیں یا کب سے آپ جتنی چاہے ان کے خلاف میڈیا پہ بات کر لیں, لیکن وہی الیکٹ ہوتے ہیں. تو سوال صرف یہ ہے کہ جو فوجی حکومت آتی ہے وہ بھی انہیں سیاستدانوں میں سے لیتی ہے. تو لوگ بھی پھر یہ کہتے ہیں جب سب کی پالیسیاں یکساں ہیں تو جو ہمارے لیے ہمارا آدمی ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں. اب عوام کو اگر یہ یقین آپ دلائیں, مڈل کلاس دلائیں, دانشور دلائیں, وکلا دلائیں, اسٹیٹ کے پلس دلائیں کہ جناب ایسا مسئلہ نہیں ہے, یہ ملک اگر مضبوط ہوگا, یہ ملک میں ٹیکسوں کی چوری رکے گی, یہ ملک کا سرمایہ کا فرار رکے گا, تو تعلیم کا بجٹ کم ہوگا, جنرل سیلز ٹیکس کم ہوگا, پیٹرول کے دام کم ہوں گے. آپ ان پالیسیوں میں تھوڑی بہت دلچسپی مزید لیں, ان کو بتایا جائے. آپ مجھے بتائیے کہ میڈیا میں جو پرائم ٹائم ہے, تقریروں پہ انالیسس کتنی ہوتی ہے, اور پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں وہ ان کے ریڈار پر موجود نہیں ہیں. تو جب تک ہر ادارہ, ہر شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے اپنی ذمہ داری پوری کر کے عوام کو ایجوکیٹ نہیں کرے گا, عوام میں شعور, جاہل نہیں ہیں, فار گاڈ سیک جاہل نہیں ہیں, ان کو دن بھر غلط باتیں بتائی جاتی ہیں, وہ ان کے دماغ میں جاتی ہیں. جو چند سچی باتیں میڈیا پہ ہوتی ہیں وہ پرائم ٹائم میں نہیں ہوتی. تو عوام کو ایجوکیٹ کرنے کی ذمہ داری سب کو لینی ہوگی. یہ سمجھنا کہ عوام کو شعور نہیں ہے یہ غلط ہے. میں اپنے ڈرائیور سے بھی بات کرتا ہوں, میں کبھی جاتا ہوں تو لفٹ مین سے بھی بات کرتا ہوں, یہ میرا شوق ہے. میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ وہ آدمی کیا سوچ رہا ہے. اگر میں یونیورسٹی میں لیکچر دینے جاتا ہوں تو میں وہاں کے چپراسی سے بھی بات کرتا ہوں, اور جو وہاں لوگ گارڈ جو کھڑے ہیں ان سے بھی بات کرتا ہوں. ان میں مایوسی ہے, ان میں بددلی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کوئی بھی آ جائے میرے حالات بدلنے والے نہیں ہیں, اور یہ ان کی سوچ میں وزن ہے. تو اس لیے ہم سب کو اپنی حکمت عملی بدلنی ہوگی, اور وہ بدلیں گے تو عوام میں شعور آئے گا, اور وہ حکومت پر دباؤ ڈالیں گے. ابھی وہ دباؤ نہیں ڈال رہے, وہ پیچھے ہٹ گئے. ہم اس موضوع کے اوپر مزید بھی گفتگو کریں گے آگے آنے والے دنوں کے اندر. ایسے نہیں کہ موضوع کو چھوڑ دیں گے. ناظرین, آپ کو پتا ہوگا کہ موضوع کوئی بھی ہو, اگر معاشی نوعیت کا ہو تو میں اس پہ بار بار ذکر کرتا ہوں, چاہے وہ سونے کی کان ہو, یا ملک کے معاشی مسائل ہوں اور دشواریاں ہوں, غریب کے لیے مہنگائی اور بے روزگاری کا ایشو ہو, میں اس پر بات کرتا رہتا ہوں, مستقل بات کرتا رہتا ہوں, اور کوشش کرتا ہوں کہ حقیقت پسندانہ بات کریں. We wait for your messages on Facebook. یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.